بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ نمازوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطار کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور اس سمے رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے۔ اس اشرے میں کچھ راتیں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ان راتوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، جس میں 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتیں ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اس رمضان میں اللہ شیطان کو قید کر لیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کریں۔ اپنی عبادت سے اللہ کو، اللہ کے رسول کو خوش کریں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ثم آمین۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہی تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدوروں کا کام ختم ہوتے ہی اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی، اور تیسری مظلوم کی۔ کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔
میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اس بات سے ہم کو خود اندازہ لگانا چاہیے کہ رمضان المبارک کی کتنی خاص اہمیت ہے۔ ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، انہی باتوں سے ہم کو اس بات کا خود احساس ہونا چاہیے کہ کتنے درجے کا رمضان المبارک مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کرنا، تراویح میں ختم قرآن کا مسنون ہونا، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ قرآن کریم کو علماء کرام کی صحبت میں رہ کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ روزانہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقفیت کے بعد اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کی فضیلت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سحری کی فضیلت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ آخری وقت میں سحری کھانا باعث برکت ہے، لیکن جیسا کہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممنوعات ہیں یہ اللہ کی حدوں میں ہیں، اور ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے حد شکنی کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سحری کھانے میں بھی احتیاط سے کام لیں کہ سحری آخری وقت میں ضرور کھائیں، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے سے 1-2 منٹ قبل سحری کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ افطار کا بیان، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو روزہ ہو تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے متعلق بیان فرمایا لوگ خیر یعنی بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ روزہ افطار کرانے کا ثواب، حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا جس شخص نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت
اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کرا دے۔ روزے سے متعلق چند ضروری مسائل۔ ایسا مریض جس کو روزے رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو یا وہ شرعی مسافر ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر اس کو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں قضا کرنا ضروری ہے، خواہ مسلسل کرے یا متفرق طور پر۔ معذور ہوں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں کھلم کھلا کھانے پینے سے بچیں اور بظاہر روزہ داروں کی طرح رہیں۔ جن لوگوں پر روزہ فرض ہے پھر کسی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے تو ان کو بھی چاہیے کہ دن کے باقی حصے میں روزے داروں کی طرح رہیں اور کھانے پینے اور جنسی افعال سے پرہیز کریں۔ روزے سے متعلق خواتین کے خصوص مسائل۔ حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ اس کو رمضان کے بعد ان دونوں حالتوں میں چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ روزے کا فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ نماز اور روزے میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں عورتوں کے لیے نماز بالکل ہی معاف ہے، یعنی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے کی قضا ہے۔ حیض و نفاس کا خون شروع ہو جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کے بعد اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، مگر عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ شام تک روزے دار کی طرح کھانے پینے سے رکی رہے۔ یوں تو اس میں تمام مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہاں پر کچھ ہی مسئلوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو عموماً ضروری ہیں۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ رمضان کے روزے کو یاد رکھتے ہوئے بغیر عذر کہ کچھ کھانے پینے، اسی طرح باقاعدہ صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی قضا کے ساتھ روزے یا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ شرعی عذر مثلاً صحت بیماری، مثلاً سخت بیماری کی وجہ سے کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن صرف روزے کی قضا واجب ہوگی۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر قصداً کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن صرف روزے کی قضا واجب ہوگی۔ روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ ناک و کان کا راستہ حلق سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس سے اکثر اوقات روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ آنکھ میں سرما لگانے اور دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ مسواک کرنے سے، سر میں تیل لگانے سے، بھول کر کھانے پینے سے، خود بخود قے ہو جانے سے، انجیکشن لگوانے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے، احتلام ہونے سے۔ ماہ رمضان میں کن اعمالوں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے؟ فرض نمازوں کی ادائیگی، دن میں روزہ رکھنا، نماز تراویح کی ادائیگی، تلاوت قرآن پاک، اگر حیثیت ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، سنت اور نفل نمازوں کی ادائیگی، نماز تہجد کی ادائیگی، خاص کر آخری عشرے میں، نماز اشراق اور چاشت اور تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا اہتمام، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف، دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دینا، گناہوں سے بچنا اور دوسروں کو بھی حکمت کے ساتھ منع کرنا،
رمضان کے آخری میں یا عید الفطر کی صبح کو صدقہ فطر کی ادائیگی کرنا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان آپ کو دین کے اگلے پروگرام میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ کووڈ-19 کی مہاماری سے پورے دیش میں کوہرام مچا ہے، ہر آدمی پریشان ہے اور کورونا سے جنگ لڑ رہا ہے۔ جیسے ہمارے مزدور بھائی گھر واپس جا رہے ہیں اور ان کو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں معصوم بچے، عورتیں، بزرگ سڑکوں پر اس چلچلاتی دھوپ میں پیدل چل رہے ہیں۔ کسی کے پیروں میں چپل نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے پینے کا سامان تک نہیں ہے۔ حالانکہ پرشاسن دوارا سیوا مہیا کرائی جا رہی ہیں۔ ہمارے اسپتالوں میں ڈاکٹر، نرس کووڈ-19 کی مریضوں کی سیوا کر رہی ہیں۔ ہمارے دیش کے مانی لوگ بھی کھانا، پانی کی ساری ویوستھائیں روڈوں پہ کر رہے ہیں، جن سے جو ہو پا رہا ہے وہ مہیا کرا رہے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آئیے اللہ سے ہم سب مل کر ہمارے سبھی پریشان بھائی، مزدور، بزرگ، مہیلائیں ایوم آدمی، بچے آدی سبھی کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس بیماری اور اس حالات سے نجات مل سکے، اور جو اس بیماری سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیان میں جو کوئی بھی غلطی یا کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کے لیے میں آپ سبھی سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے، اور یدی اچھا لگتا ہے تو ایک لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں ہم کو بتائیں یدی ہم سے کوئی بھی غلطیاں ہوئی ہوں تو کمنٹ میں ہم کو ضرور بتائیں تاکہ آگے سے ان غلطیوں پر دھیان دیا جا سکے۔ اللہ حافظ۔